السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. الحمدللہ. جی تو ہم سب سے پہلے اس کا مختصراً صرف کو دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عطا فرمائے کلاس میں آنے کا. شمیم اختر. جی سر. رضیہ روٹ لیٹر کیا ہے اور باب کیا ہے؟ جی اس کا روٹ لیٹر ہے را ضاد واو اور یہ باب سین سے ہے. ٹھیک ہے. رادیوا یردبو سے رادیہ یردا. گڈ ماشاء اللہ. مؤمنین کون سا اسم ہے؟ اسم الفائل. گڈ. باب کون سے ہے؟ باب افعال سے. باب فعال سے ہے. ویری گڈ. روٹ لیٹر کیا ہے؟ حمزہ میم نون. حمزہ میم نون. احسنتی. عشرت جبیں. جی سر. یبایعونا روٹ لیٹر کیا ہے، فعل کون سا ہے اور باب کیا ہے؟ روٹ لیٹر سر اس کا با یا اور عین ہے اور باب مفعلہ سے ہے. با یا یبایعو. باب مفعلہ سے. گڈ. سو ماضی مضارع کیا بنے گا؟ بایع یبایعو. بایع یبایعو. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ جی بیعت کرنا سر، بیعت کرنا. اوکے. عائشہ خان. جی سر. الشجرہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث ہے سر. مؤنث ہے. وزن کیا ہے؟ فعلاتن. فعلتن. ٹھیک ہے. عالمہ کون سا فعل ہے، روٹ لیٹر کیا ہے، باب کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، عین لام میم مادہ ہے، باب سین سے ہے، فاعلہ کے وزن پر. فاعلہ کے بعد. گڈ. درخشاں شیخ. جی سر. جی قلوب سر. کون سے وزن پر ہے اور یہ جمع ہے یا واحد ہے؟ سر یہ فعول کے وزن پہ ہے اور یہ جمع ہے قلب کی. ویری گڈ. فعول ان کے وزن پر ہے. اور مجھے یہ بتائیے کہ مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ سر مؤنث ہے. روٹ لیٹر کیا نکلے گا؟ قاف لام با. ویری گڈ. انزلہ باب کیا ہے، فعل کیا ہے؟ سر ماضی ہے، انزلہ اور باب افعال سے ہے، یہ نون زا لام اس کا روٹ ورڈ ہے. ماضی مضارع کیا بنے گا؟ انزلہ ینزلو. گڈ. سمینہ احمد. جی سر. سکینتن مجھے بتائیے وزن کیا ہے؟ فعیلتن. کیا؟ فعیلتن. فاعلتن یا فعیلتن؟ نہیں سر جی فعیلتن. فعیلتن. ٹھیک ہے. تو یہ مشتقات میں سے ہے یا جامد ہے؟ یہ جامد ہے. اور روٹ لیٹر کیا ہے؟ سین کاف نون. سین کاف نون. نون. گڈ. اصابہ کون سا فعل ہے، روٹ لیٹر کیا ہے، باب فعل کیا ہے؟ ماضی ہے. جی سر فعل ماضی ہے اور سا واو با اس کا روٹ ہے، باب افعال سے افعال کے وزن. تا واو با اور باب فعال سے ہے. گڈ ماشاء اللہ. ماضی مضارع کیا بنے گا؟ اصابہ یصیبو. کیا؟ اسوابہ تھا نا پہلے، اس آپ کا مائک واو. استعمال کرتی ہیں یا نہیں کرتی، پہلے یہ بتائیں. نہیں سر جی میں لیپ ٹاپ سے کلاس لے رہی ہوں تو آپ میں. مائک استعمال کیا کریں. اچھا. ٹھیک ہے. سر جی یہ تھا نا اس کا واو
जब बाबी था तो उसको फिर अलिफ में चेंज किया तो ये हो गया असाबा युसीबु। युसीबो, असाबा युसीबो, ठीक है, जी गुड। जीनत इश्तियाक, जी सर। फतहन कौन से वजन पर है? फालून के वजन पर है सर। क्या? फालून। फालुन। आप भी माइक इस्तेमाल करती हैं या नहीं? जी सर। थोड़ा चलें, आप लोगों को ग्रुप में एक माइक के बारे में हम बताएंगे, अगर आप सब वो ले सकें तो बहुत मेहरबानी होगी, अगर आपका जूम क्लासेस मुस्तकिल और लंबे अरसे के लिए लेने का इरादा है। ओके, फतहुन फालुन। मुझे ये बताइए कि ये मुश्तक है या नहीं है? जी मुश्तक नहीं है सर। मुश्तक है। नहीं क्या? मुश्तक नहीं, जामिद है, जामिद है। जामिद है। बहुत मुश्किल होती है आप लोग जो की आवाज़ों में, पता नहीं अब क्या किया जाए आप लोगों का। हाजरा सलमान, जी। करीब वजन क्या है, रूट लेटर क्या है? फ़ईलुन। फ़ईल। काफ रा। जी। काफ रा बा। वेरी गुड। रूट लेटर काफ राबा। मुझे बताइए, अगर ये फ़ाइलुन है तो यकीनन ये मुश्तक्कात में से है, ऐसा ही हो गया। जी। अगर ये मुश्तक्कात में से है तो क्या है ये? ऑप्शन आपके पास है, इस्मुल फ़ाइल, इस्मुल मुबालगा और सिफ़ा मुशब्बा। शिफा सिफा मुशब्बह, सिफा मुशब्बह। अगर ये सिफ़ा मुशब्बा है तो कैसे तय किया आपने कि सिफ़ा मुशब्बा है? जी। इस्मुल फाइल तो है नहीं, और मुबालगा भी नहीं है, क्योंकि मुबालगे आपने का अलग कैसे तय किसी। किया कि मुबालगा नहीं है? जी, जहाँ तक मैंने वो फ़ालुन और इस तरह के ये मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैंने कैसे देखी। आपको नहीं समझ आ रहा कि आपने कैसे तय किया है? जी। ठीक। कैसे तय करते हैं सिफा मुशब्बा और इस्म मुबालगा, क्या फर्क, कैसे फर्क किया जाता है? रुबीना असलम, कैसे फर्क किया जाता है? सर जी इसका करेंगे ना, इसमें फाइल बनाएंगे। बुनियादी कायदा कोई बताएगा कि सिफा मुशब्बा और मुबालगा में बुनियादी तौर पर क्या कायदा है फर्क करने का? जी शमा अंजुम। जी सर, अगर सीगा मुबारक है तो ये फेल लाजिम से होगा, और सिफा मुसब्बा है तो फेल लाजिम से होगा, और सिफा सीगा मुबालगा है तो फेल मुतअद्दी से होगा। ये करू ahsanti, ahsanti, हसीबा ये। शुक्रिया, ahsanti। ये तरीका है, ठीक है रुबीना असलम? जी जी। ठीक है हाजरा सलमान, ये तरीका है। आप फ़ईलुन वजन करीबुन काफ रा बा, इसको डिक्शनरी में डालिए, वहां जाइए, ठीक है? मैंने आप लोगों को डिक्शनरी जी। बताई है, आप लोग इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आपकी मर्जी, वरना मेरी जाती नजर में उससे बेहतर डिक्शनरी मैंने नहीं देखी। हो सकता है बहुत सारी हों, मेरा मैं ये थोड़ी कि पूरी दुनिया की डिक्शनरीज को पढ़ चुका, देख चुका एप्लीकेशंस को। डिक्शनरी बॉक्स से आसान फहम तरीके से और डिटेल समझ आने वाली मेरी नज़र में तो कोई एप्लीकेशन नहीं है। और अगर वो चंद पैसे भी मांगते हैं तो दे डालें, नहीं हमें कितना कुछ खरीदते हैं आप लोग। अगर मुस्तकिल लंबा इरादा है उसको सीखें, उस पर कोशिश करें। उसमें सब कुछ लिखा होता है, कौन से वजन आ रहा है, कौन सा बाब आ रहा है। हो सकता है शुरू में आपको देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, समझने में थोड़ा इशू, वरना कोई ऐसा मसला नहीं, थोड़ी देर में हम समझ जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मोबाइल इस्तेमाल करने वाला आदमी, और आप माशाल्लाह अरबी की तालिबात हैं और कोई मुश्किल नहीं है उसको समझना। वहां पर इसके सारे अबवाब लिखे होते हैं। अब आप इतनी अरबी जानती हैं कि आप वहां पर जो डिटेल्ड उन्होंने डिटेल्स तफसील लिखी होती हैं उनको आप पहचान सकते हैं। आप जाइए वहां, काफ राबा लिखे, नीचे देखें आ जाएगा सब कुछ, उसमें डिटेल में कहीं ना कहीं लिखा होगा। जितने आप जब उसमें कोई कुछ भी लिखे, आप करीब लिखे, तो जब करीब लिखेंगे नीचे जो सर्च में आएगा ना, उस करीब के अंदर आकर जो काफ रा बा में जो कुछ हो सकता है, जिस बाब में ये जा सकता है,
وہ تمام ابواب، ان کے ماضی، مضارع، ان کے روٹ لیٹر، متعدی لازم اس کے آگے ایک چھوٹا چھوٹا لکھا ہوتا ہے لام میم کر کے، اور انہوں نے ایگزامپلز بھی دی ہوتی ہیں عربی میں سمجھانے کے لیے کہ اصل میں اس کا مطلب ہے کیا. اس کے بعد اگر حرف جر کوئی ڈفرنس کریٹ کرتا ہے تو وہ بھی لکھا ہوتا ہے. دیکھ، ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ ڈکشنریز کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. بہت سارے اور لیکن اکثریت جو الفاظ آتے ہیں وہ ہم سمجھ جاتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جن کے لیے آپ کو ڈکشنری میں جانا پڑتا ہے، اور وہ ڈکشنری میں جانا کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے. ڈکشنری اسی لیے بنائی گئی ہے. اب انسان، ہمارا دماغ کمپیوٹر نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ نے کچھ ڈال کر انٹر کیا تو اس نے سیو کر لیا. نو، یہ اللہ تعالیٰ نے جو دماغ بنایا ہے یہ کبھی کچھ چیزیں یاد رکھتا ہے، کبھی کچھ بھلا دیتا ہے، کسی بات کو اہمیت دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا ہے. آپ دیکھیں آپ کی زندگی پرانی اگر دیکھ لیں جتنی بھی ہے اس میں دیکھ لیں کیا آپ کو سب کچھ یاد ہے؟ کیا آپ کو سب کچھ یاد ہے؟ کبھی ہو سکتا ہے آپ کو کوئی بچپن کی کوئی ایک آدھ بات یاد ہوگی، آپ کو اسکول لائف کی کوئی ایک آدھ بات یا دو باتیں یاد ہوگی، اور وقت کے ساتھ شاید وہ بھی بھول جائیں. تو انسان کا جو دماغ ہے، اور یہ جو بھولنا ہے، یہ جو ہمارا بھولنا ہے، ہمارے دماغ کا یہ سب بھول جانا ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے. حاجرہ، یہ دماغ کا بھول جانا نعمت کیسے ہے؟ جی اس لیے کہ بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جو ہمارے لیے یاد رکھنا یعنی غم کا سبب ہوتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ اگر اس طرح سے ہمیں نہیں بناتا تو ہم مستقل کسی نہ کسی آپ پریشانی میں غم پر ہی کیوں مبتلا. گئیں؟ کیا صرف غم ہی اہمیت رکھتا ہے زندگی میں؟ جی بہت سی دوسری چیزیں بھی. خوشی کے لمحات جی بھی بھولنا ضروری ہوتے ہیں. جی کیوں؟ خوشی کے لمحات بھی بھول جانا کیوں ضروری ہوتے ہیں؟ دیکھیں نا، ہم خوشی کے لمحات بھی تو بھول جاتے ہیں نا، کیا صرف غم بھولتے ہیں؟ نہیں، جی ہاں وہ بھی بھول جاتے وہ ہیں. بھی جی بھول جاتے ہیں ہم. اگر وہ بھی ہمیں یاد رہیں تو ہماری موجودہ زندگی میں ناشکری داخل ہو جائے گی. جی ہماری جو موجودہ زندگی ہے وہ مشکل ہے. یار میں کل کتنا خوش تھا، آج پتہ نہیں کیا ہوا. حالانکہ ہو سکتا ہے میں آج اس سے زیادہ بہتر ہوں، لیکن وہ پرانی خوشی میری آج کی نارمل لائف کو تباہ کر دے گی. اگر اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ نسیان نہ رکھا ہوتا، یہ بھولنا نہ رکھا ہوتا، تو یقین کرے ہمارا زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا. یہ بھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور دیکھ لیں جو لوگ یاد رکھتے ہیں اپنا ماضی، کچھ ہیں جو ماضی یاد رکھتے ہیں، بھولتے ہی نہیں ہیں. ان کی زندگیاں دیکھ لیں، ان کے چہرے دیکھ لیں، ان کے انداز کلام دیکھ لیں، ان کا زندگی کا فلسفہ دیکھ لیں، ان کا چیزوں کو وہ ناشکرے ہوں گے، وہ شکایتی ہوں گے، وہ حاسد ہوں گے، وہ طعن و تشنیع کرنے والے ہوں گے، اور وہ بار بار دوسروں کو کوسنے والے ہوں گے، خود کو کوسنے والے ہوں گے، اور ان کے چہرے پر ایک خاص قسم کے اثرات ظاہر ہوں گے، خاص قسم کے. اور وہ عمر سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور ان کے چہرے پر ہر وقت 24 بجے ہوتے ہیں. وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اپنا ماضی نہیں بھولتے، نہ اچھی باتیں بھولتے ہیں نہ بری بھولتے ہیں. اور کچھ ہیں جو اچھی بھول جاتے ہیں، بری تو یاد، وہ تو ان کو کہتے ہیں یار بس چھوڑ دو یار، جو ہونا تھا ہو گیا. نہیں، وہ اپنی ساری زندگی لے کر بیٹھے رہتے ہیں، اپنا مستقبل اور حال دونوں تباہ کر لیتے ہیں. تو ہم کہاں سے چلے اور کہاں کو سفر شروع کر دیا. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا. حاجرہ، مغانمہ یہ جمع ہے یا مفرد ہے؟ جی جمع ہے. واحد کیا ہے؟ غنیمت 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 نہیں، اچھا، آپ نے غنیمت. تو وہ بھلانے والا جو عمل ہے اس پہ بڑی جلدی عمل کر لیا ہے. کیا آپ نے 2 دن پہلے کی بات بھی بھلا دی؟ جی میں دیکھ رہی تھی، میں لکھنا بھول گئی، مجھے یاد ہی ہاں، نہیں آ اتنا رہا تھا بھول گئی. کہ میں یہ جو آپ پڑھ رہی ہیں نا، وہ بھولنے والا اپلیکیشن ادھر اپلائی نہیں کرنا ہے، یہ یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ جی جی مبین اسحاق، مغانم کا واحد کیا ہے؟ یہ والا جو بھولنا ہے نا، یہ نعمت نہیں ہے، یہ بتا دوں میں. ٹھیک ہے مس ہاجرہ؟ جی 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 انشاءاللہ. انشاءاللہ.
یہ جو یہ والی بات بولنا ہے نا، یہ نعمت نہیں ہے. مبین اسحاق، جب تک آپ کا مائک آئندہ درست نہیں ہوتا آپ کو مائک پہ نہیں بلایا جائے گا. راہیلہ طارق، مغانم کا واحد کیا ہے؟ غنم. غنم. جی سر. اچھا، اگر مغانم کا واحد اگر آپ غنم بنا دیں گی نا تو پھر بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی. آپ کو پتا ہے؟ آپ کو پتا ہے غنم ان کا کیا مطلب ہے؟ نہیں سر. غنم کا مطلب ہوتا ہے ریوڑ، اچھا. بکریوں کا، جانوروں کا. اگر آپ نے پرسوں کی کلاس لی ہوتی تو آپ کو مغانم کا واحد معلوم ہوتا. لی تھی کلاس؟ جی سر لی تھی. وہ میں بھی ایسے نا، وہ مجھے ایسے لگا جلدی میں سنا تھا نا کہ غنم ہے، تو یہی میں لکھا بھی میں نے یہی تھا. بہت اچھا کیا یہ لکھ کر. آپ نے دوبارہ ریکارڈنگ بھی نہیں سنی، ایسا ہی؟ جی سر. شگفتہ، کیا واحد ہے مغانم کا؟ جی سر مغنم. مغنم. بہت مہربانی آپ کی. مغنم اس کا واحد ہے. صحیح. راہیلہ، آپ درست کر کے لکھ لیں. چلے ٹھیک ہے سر. غنم کا مغنم. مطلب ریوڑ ہوتا ہے. اوکے، سو مفعلون کے وزن پر ہے مغانم، مفاعلو کے وزن پر ہے غیر منصرف ہے، جبکہ واحد منصرف اسم ہے. کثیرتن کاف سارا مادہ ہے، فاعلون کے وزن پر ہے، صفت مشبہ کا صیغہ ہے. یاخذون فعل مضارع ہے، حمزہ خاصال مادہ ہے، اخذ یاخذ باب نون سے آتا ہے. اور عزیزن عین زازا مادہ ہے، صفت مشبہ ہے، ہا کاف میم مادہ ہے، صفت مشبہ ہے. دونوں فاعلن کے وزن پر ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اوکے جی، راہیلہ، لقد رضی جی اللہ سر. عن المؤمنین، لام کیا ہے یہاں پر؟ لام قسمیہ ہے، قسم محذوف ہے. جواب القسم ہے. جی جواب القسم، پچھلے جواب جملے میں القسم، قسم. ٹھیک ہے، جواب القسم. فعل مضارع پر ہو یا قد پر ہو جواب القسم ہوتا ہے. قد کیا ہے؟ قد تاکید کے لیے آیا ہے، اور ماضی تاکید. قریب کا میننگ دیتا ہے. اوکے، ماضی کے ساتھ آ ماضی جائے میں تو. اس کے قد کے تاکید، تحقیق، ایک اور بھی ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ ماضی. قد کے 3 تفصیلیں ہیں: تاکید، تحقیق، اور کیا ہے؟ کوئی بتائے گا کیا ہے؟ ماضی قریب کا میننگ دیتا ہے. تخلیل کبھی کبھار کے معنی دیتے ہیں. غلط. اور کوئی؟ جی سما صدیقی، سر کچھ سمجھ نہیں آیا. اور کوئی؟ تقریب. کیا کہہ رہا ہوں راہیلہ؟ تقریر. آپ کے سننے میں پرابلم ہے یا میرے بولنے میں مسئلہ ہے؟ سر مجھے آواز مجھے آج ایک بہت بات کم بتائیں آ رہی ہے. راہیلہ، اگر یہ حال ہے تو آپ جو کچھ نوٹ کر رہی ہیں لگتا ہے غلط کر رہی ہیں. نہیں سر، آج آواز مجھے بہت کم آ رہی ہے. نہیں، پہلے جو آپ نے غنم لکھا تھا اس دن بھی کم تھی. صحیح تھی. تو اس کا مطلب سننے میں کوئی پرابلم ہے مستقل. تقریب. تقریب ٹھیک ہے سر، میں لکھ لیا. تقریب کیا مطلب ہوتا ہے تقریب کا؟ قریب، قریب ہونا. ہاں، کسی چیز کو قریب کرنا. قرب یقرب تقریباً. سو قد کے ماضی میں 3 استعمال ہے: تاکید، تحقیق، تقریب. یعنی تاکید جی پیدا کرنا. تحقیق کا مطلب ہے کہ چیز کا لازم ہو جانا. تقریب کا مطلب ہے کہ قریبی ہونا. ٹھیک ہے؟ جی سر. اوکے. مضارع میں اس کے 2 استعمال ہیں، وہ کیا ہیں؟ جب یہ مضارع کے ساتھ ہو تو تقلیل، تقلیل کبھی کبھار، یا تکسیر زیادہ تر. دونوں ڈیپینڈ کرتا ہے کانٹیکسٹ پہ. وہاں دیکھیں گے کہ تکسیر مقصد ہے یا تقلیل.
ریفرنس وہاں پر دیکھنا ہوگا پورا مفہوم اس بات کا. اوکے اب یہاں پر لقد قد جواب القسم ہے، تاکید تحقیق، یہ ہو چکا ہے، تقریب اور ابھی ہوا ہے جلد، یعنی یہ ماضی قریب قریب میں ہی بات ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین. اوکے یہ تو ہو گیا قد کی بات. مجھے بتائیں، آپ نے راہیلہ خود کو میوٹ کر ڈالا، رضیہ فائل کیا ہے اس کا؟ شگفتہ پروین فائل کیا ہے اس کا؟ اسم الجلالہ اللہ. جی سر. ٹھیک ہے، لفظ الجلالہ ہے. گڈ. جی جی. اسم الجلالہ. گڈ. تو کیسے پہچانا یہ اس کا فائل ہے؟ یہ رفع میں ہے، ٹھیک ہے، ان مرفوع ہے. المؤمنین کیا ہے؟ یہ متعلق فعل ہے رضیہ کیا کے. ترجمہ ہو گیا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین. اللہ راضی ہو گیا مومنوں سے. مومنوں سے. یہ المؤمنین میں ال کیا ہے؟ کل سارے مومنوں سے. اچھا، سارے مومنوں سے. نہیں سر. ال کیا ہے؟ کون بتائے گا یہ ال کیا ہے؟ اس میں موصولہ کا میننگ دے رہا ہے. ہاں، اسم الفاعل یا اسم المفعول کے ساتھ جو ال آتا ہے اس کو جی الاسمی کہتے ہیں، اور یہ بمعنی اسم الموصول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جی اور جی اس کے بعد اس کا مقصد کیا ہے کہ الذین یؤمنون یا الذین آمنوا، یعنی ال کے بعد جو اسم الفاعل آتا ہے اس کا اصل جو ہڈن میننگ یہ ہے کہ ماضی میں جو مومن ایمان لائے، ٹھیک ہے، جو مومن ایمان لا چکے، یا مستقبل کی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں یہ خاص ہے، یہاں وہ جو ایمان لائے ہوئے ہیں، کیونکہ آگے جو بات آ رہی ہے وہ اسپیسیفک ہے، وہ بعد والوں کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جی آیت سر. خاص طور پر کس کے لیے ہے؟ ہر مومن کے لیے نہیں ہے، یہ صرف جی 1400 کے لیے ہے. جی سر. ٹھیک ہے، اب یہاں بجائے اس کے کہ یہ لکھا جاتا ان الذین آمنوا، مختصر کر دیا گیا ان المؤمنین. کیوں؟ اسم الفاعل کیوں لایا گیا؟ کوئی مجھے بتائے گا اسم الفاعل کیوں لایا گیا؟ فعل کیوں نہیں لایا گیا کہ ان الذین آمنوا؟ جی فروا. فائل جو ہے وہ چینج نہیں ہوتا نا، تو یہ بات پکی ہو چکی ہے. اسم جو ہے اس میں چینجنگ نہیں ہوتی، تو اگر یہاں پہ فیل ہوتا تو مین کے بعد والے مومن بھی شامل ہو سکتے تھے. عروج عبید اللہ. کیونکہ اس میں تاکید زیادہ ہوتا ہے فعل چلے کے بہرحال ہم بنسبت. بات کو گھماتے نہیں ہیں زیادہ. مقصد فروا کا تقریباً جواب، لیکن وہ تھوڑا سا انہوں نے اس کو گھما پھرا کے تھوڑا مشکل کر دیا، اور مشکل کر کے اس کے اندر عجیب معنی پیدا کر دیے. فعل ماضی کسی چیز کا انقطاع ہوتا ہے. مثلا اکلت، میں نے کھانا کھایا، مطلب یہ ہے کہ وہ عمل منقطع ہو چکا، ہو گیا، منقطع ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ عمل کمپلیٹ ہو چکا ہے. میں کہتا ہوں آکلو، میں کھا رہا ہوں، اٹ مین اٹس اے کنٹینیوس پروسیس، ابھی کھا رہا ہوں. بعض دفعہ ممکن ہوتا ہے کانٹیکسٹ بتائے گا کہ میں ابھی کھا رہا ہوں یا میں آگے کھانے والا ہوں. لیکن اگر میں کہتا ہوں انا آکل، میں کھانا کھا رہا ہوں، ترجمہ حال میں کیا جا رہا ہے، مقصد یہ ہے کہ اٹ از ہیپننگ ناؤ، اور اس کے اندر ایک شیورٹی ہوتی ہے، ایک ثبوت ہوتا ہے، کہ لازمی بات ہوتی ہے، ایک تاکید ہوتی ہے. یہاں پر ہے ان المؤمنین، وہ بات اس میں موجود ہے کہ جو ایمان لائے، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ ایمان ان کا پکا ہے، وہ ان میں موجود ہے، موجود رہے گا. یعنی یہ ان لوگوں کے ایمان کی پختگی اور مستقبل کی بقا کا بھی اعلان ہے کہ یہ ایمان ان کا باقی ہے، پکا ہے، موجود ہے اور رہے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تو علم میں غیب ہے نا پورا، کہ 1400 سال بعد ایک جوہلا کی جماعت آئے گی، ایک جاہلوں کا ایک ٹولہ آئے گا جو پاکستان، انڈیا، ایران، عراق میں نمودار ہوگا، اور وہ قرآن مجید کی آیات کو اگنور کر دیں گے کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، 1400 وہ صحابہ جس میں ابو بکر، عمر، عثمان شامل ہیں، رضی اللہ عنہم اجمعین.
اللہ اعلان فرما رہے ہیں. سری تو بیت رضوان ایسے تھوڑی کہہ دی جاتی ہے. کیسے اعلان کیا ہے ذرا آگے غور کریں. عظما آئیے. سر اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اذ کیا ہے؟ اس ظرف ہے اور مضاف ہے. اذ ظرف ہے. یہ ظرف مکان ہے یا زمان ہے؟ استاد صاحب زمان ہے. زمان ہے. کس سے متعلق ہے یہ؟ استاد صاحب رضی اللہ کے. رضی اللہ سے نہیں، رضیہ سے. جی رضی اللہ. میں کہہ رہا ہوں رضیہ سے، پھر آپ لفظ الجلالہ ساتھ ملا رہی ہیں. فعل سے جی استاد متعلق. رضیہ. شکریہ، مہربانی. اوکے، آگے جملہ یبایعونک تحت الشجرۃ، یہ جملہ کیا ہے؟ استاد صاحب یہ مضاف الیہ ہے. یہ مضاف الیہ ہے. احسنتی. اب کچھ یوٹیوب پر سنیں گے ویڈیو اور نیچے آگے مجھے گالیاں دیں گے. اچھا شیعوں کو یوں کہتے ہو تم، تمہارا پتہ کر لیں گے ہم، روزے قیامت تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو انہوں پتہ لگ جائے گا. عظما جی، یبایعونک، یبایعون فعل مضارع ہے، فاعل کیا ہے؟ استاد صاحب واو الجمع ہے. واو الجماع، یہ کدھر لوٹ رہا ہے؟ استاد صاحب مومنین کی طرف لوٹ رہا ہے. ایک بندی نے مجھے کامنٹ کیا آپ شیعوں سے نفرت کرتے ہیں. یس آئی ڈو. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے نفرت کرتا ہے، ان کو گالیاں دیتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاحشہ کہتا ہے، عمر ابو بکر کو، عثمان کو مرتد اور کافر کہتا ہے، میں اس سے نفرت نفرت کا کوئی آخری درجہ ہے نا وہ رکھتا ہوں. اوکے، کاف کیا ہے جملے میں؟ جی استاد صاحب کاف کاف مفعول ہے استاد. کاف مفعول ہے. مفعول ہے. ویری گڈ. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو واو ضمیر ہے یہ جی استاد صاحب مومنینہ کی طرف لوٹی، اور کاف ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم کی صلی طرف. اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، چونکہ یہ بات ان سے مخاطب ہو رہی. اذ یبایعونک تحت الشجرۃ جملے میں کیا ہے؟ متعلق سے فعل ہے استاد صاحب. ٹھیک ہے. شجرۃ مجرور کیوں ہے؟ استاد صاحب مضاف الیہ ہے تحت کا. مجرور کی علامت کیا ہے؟ استاد صاحب کسرہ ہے. کیا ترجمہ ہوا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ. جی تحقیق راضی ہوئے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے درخت کے نیچے. گڈ. سامیہ سلطانہ. جی سر. فا کیا ہے؟ عطف ہے سر. اوکے ٹھیک ہے. بعض نے عطف کہا ہے، بعض نے صرف فصیحیہ کہا ہے، بعض نے تفریعیہ کہا ہے. ہم اس کو ایزی رکھتے ہیں، عطف ہے. اوکے، تو عطف کس پر ہوا ہے؟ رضیہ پر یا یبایعون پر؟ رضیہ پہ ہوا ہے سر. رضیہ پہ ہوا ہے. جی سر. اوکے، عالمہ کا فائل کیا ہے؟ ہوا ہے مستتر ہے. کدھر لوٹ رہا ہے؟ لفظ الجلالہ پہ. ماں کیا ہے جملے میں؟ موصولہ ہے اور یہ مفعول بھی ہے. مفعول بھی ہے. اس کا نسب اعراب کیا ہوگا؟ نسب کی جگہ. جی سر اس کا اعراب کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا، نسب کی جگہ پہ ہے. نسب کی جگہ پر ہے. کیوں نسب کی جگہ پر کہہ رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ مبنی ہے نا، ہم اس کے اعراب شو نہیں کر سکتے. گڈ. صلۃ الموصول کیا ہے؟ فی قلوبہم. فی قلوبہم. ویری گڈ. صلۃ الموصول کون سا جملہ ہے؟ شبہ جملہ. کیا ترجمہ ہو فعلم ما فی قلوبہم؟ پھر وہ جان چکا جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. گڈ. شمع انجم. جی سر. فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ. انزلہ کا فائل کیا ہے؟ ہوا مستتر ضمیر کدھر لوٹ رہا ہے؟ اسم الجلالہ کی طرف. گڈ. سکینہ منصوب کیوں ہے؟ انزلہ کا مفعول ہے. ہم ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ یہ یبایعون میں جو واو ضمیر ہے اس کی طرف. اتنی سارے یہ پیچھے اتنا بڑا مومنین لکھا ہوا ہے، وہاں کیوں نہیں لے جانا چاہ رہی؟ قلوبہم میں جی ہم سر. ضمیر کون ہے؟ مومنین. ایک ہی بات ہے، مومنین کا تذکرہ چل رہا ہے ادھر.
فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ کیا ترجمہ ہوا؟ تو اس نے نازل کی ان سب پر سکینت. وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. آگے چلتے ہیں. روبینہ اسلم، جی سر. یہ فا بھی عطف تھا، ٹھیک ہے. وَعَلِمَ مَا فِي یہ کیا ہے؟ عطف ہو رہے ہیں. رضی اللہ عَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ انزل السکینۃ، یہ ایک دوسرے پہ عطف ہو رہے ہیں. وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، یہ واو کیا ہے؟ عطف. اثابہم فتحا قریبا. اثابہ اس کا فاعل کیا ہے؟ ہوا مستتر. مستتر. اوکے. ہم کیا ہے جملے ہم میں؟ مفعول. مفعول فتحن کیا به. ہے جملے میں؟ یہ بھی مفعول ہے. قریباً کیا ہے؟ قریباً اس کی صفت ہے. اس کی کس کی؟ فتحن کی صفت ہے. یہ بات ضرور کیا کریں. کل بھی بتایا تھا اعراب میں اس کی نہیں چلتا، آپ کو اس لفظ کا نام لینا ہے، ٹھیک ہے؟ جی سر. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، یہ واو کیا ہے؟ وہ عطف. مغانم کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ معطوف علیہ کون ہے؟ فتحن قریباً. فتحن معطوف ہے، یہ ہے مفعول. جی قریباً تو صفہ ہے، فتحن پر ہو رہا ہے، ٹھیک ٹھیک ہے. اور کثیرتاً جی. منصوب کیوں ہے؟ یہ اس کی صفت ہے مغانمہ کی. اس کی کس کی؟ سوری، مغانمہ کی صفت ہے. ٹھیک ہے. مؤنث کیوں ہے؟ مغانمہ جو ہے وہ جمع غیر عاقل ہے. یاخذونہا جملے میں کیا ہے؟ یاخذونہا. عائشہ جبی، یاخذونہا کیا ہے؟ فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے، فعل مضارع ہے. کیا ہے جملے میں؟ مقام کیا ہے؟ جملے میں مقام ثنا حال طاہر ہے. کیا مقام ہے؟ سر میں نے اس کا حال بنایا ہے. کس کا؟ یہ مومنین کا سر. مومنین کا حال بنایا ہے. وہ اس سے حاصل کریں گے. عتیقہ کیا ہے؟ بتائیں ان کو. سر یہ مغانیمہ کی صفت بنے گا. یہ مغانمہ کی صفت بنے گا. ثنا و دوسری عائشہ و روبینہ دیکھیں، یاخذون میں ہاں ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ مغانمہ کی طرف. پھر صفت سببی کیا ہوتی ہے؟ جو ایک ضمیر کے ذریعے جوڑی ہوتی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی. اوکے. یہ اصل یاخذون کا فاعل واو الجماعہ جو واپس مومنین کی طرف جا رہا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، یہ آیات بار بار ہو چکی ہیں. اللہ لفظ الجلالہ اسم کانا، عزیزاً حکیماً خبر کانا، دونوں خبریں ہیں. اللہ تعالیٰ خوب غلبے والا ہے اور حکیم ہے، حکمت والا ہے. کیا ترجمہ ہوا ثنا طاہر؟ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا. عائشہ جبیں. اور بدلے میں دے گا انہیں قریبی فتح اور بہت ساری غنیمتیں انہوں نے حاصل کی، اور بہت ساری غنیمتیں انہیں دے گا. یہ دے گا کا ترجمہ کس بات کی کر رہی ہیں آپ؟ بہت ساری غنیمتوں کو جو انہوں نے حاصل کیا، جو اب بھی آپ ہے گھماتی بہت رہی ہیں. ساری. یہ جو ہے نا وہ واشنگ مشین ہے جس میں کپڑے ڈالتے ہیں تو گھومتے رہیں گے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، وہ درست جگہ نہیں پہنچیں گے. اثابہم فتحا قریبا، یقیناً وہ انہیں بدلے میں ایک بہت بڑی ایک قریب کی فتح دے گا. وہ مغانم کثیرتاً، اور بہت ساری مزید کیا غنیمتیں یاخذونہا جسے وہ لیں گے. عائشہ سمجھ آئی بات؟ جی، جسے وہ لیں گے. جی. یاخذ جسے وہ لیں گے، یعنی اصابہم وہ دے گا مغانم کثیرتاً، لیکن یاخذونہا جسے وہ لیں گے. کیا خبر آ رہی ہے؟ صحیح. مستقبل میں. فتحن قریبا ابھی،
اور بھی ساتھ صحیح کیا غنیمتیں، لیکن وہ کیسی غنیمتیں ہیں؟ وہ تو دے گا لیکن جسے وہ لیں گے، یہ جسے وہ لیں گے کہ والی بات نہیں بھولنی آپ نے، ٹھیک ہے؟ صحیح اور اللہ تعالیٰ خوب غلبے والا، حکمت والا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ثنا طاہر کا دماغ کھول دے بس، پتہ نہیں میرے ساتھ ہی بند ہوتا ہے یا مستقل بند رہتا ہے۔ اوکے، یہاں پر جملے پر غور کریں تو جملہ استئنافیہ ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، پورے کا پورا جملہ لا محل لہ من الاعراب ہے، جواب القسم ہے، اس کا بھی اعراب نہیں ہوتا ہے۔ اس کے اندر ایک اور جملہ ہے یبایعونک، فی محل جر ہے چونکہ مضاف الیہ ہے۔ اس کے بعد عطف ہو رہا ہے جملہ لا محل لہ من الاعراب ہے، علم ما فی قلوبہم۔ اس کے بعد صلۃ الموصول جملہ ہے فی قلوبہم لا محل لہ من الاعراب۔ فانزل السکینۃ علیہم، فعطف ہے، جملہ عطف ہو رہا ہے لا محل لہ من الاعراب۔ واصابہم فتحا قریبا، جملہ عطف ہے لا محل لہ من الاعراب۔ ومغانم، یہ عطف ہو رہا ہے، یاخذونہا، جملہ یہ فی محل نصب ہے چونکہ یہ صفت مغانم ہے اس لیے۔ وکان اللہ عزیزا حکیمہ، یہ جملہ اس مستعنفہ یا معترضہ ہے، معترضہ اس لیے کہ یہ مغانم کثیرۃ یاخذونہا کے بعد اگلی آیت میں اسی غنیمت کی بات چل رہی ہے ابھی۔ هذا من فضل ربنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، یہاں پر بڑی خوبصورت سی بات چھپی ہوئی ہے جس کا اشارہ میں نے آپ کو پہلے بھی دیا، مجھے تھوڑا ڈیلے کرنا تھا، لیکن جب معاملہ آتا ہے نا صحابہ کا اور آج کل کے حالات کو دیکھ کر میں جذباتی ہو جاتا ہوں۔ بہت کمزور آدمی ہوں، انتہائی گناہ گار ہوں، لیکن صحابہ کے معاملے میں بات برداشت نہیں ہوتی ہے، بالکل بھی نہیں ہوتی ہے، ذرا سی بھی نہیں ہوتی ہے۔ گالم گلوچ، یہ پڑھنا سننا کہ عائشہ فاحشہ نعوذ باللہ، یہ پڑھنا یا سننا تو مطلب دماغ کے پھٹنے والی بات ہے۔ یہ تو بہت بڑا عظیم مسئلہ ہے، بہت بڑا شدید قسم کا۔ میں تو محمد علی انجینئر مرزا جیسے آدمی کی بات سننے کو تیار نہیں کہ جو صرف بدتمیزی سے نام لیتا ہے، گالی دینے کی تو جرات اس کی نہیں ہے، جو بدتمیزی سے نام لیتا ہے یہ نہیں برداشت ہوتا۔ تو مجھے بتائیں میرے سامنے کبھی خدا نہ خواستہ اگر کسی نے یہ کہہ دیا جو میں نے بھی آپ کے سامنے بولا، آپ لوگ کہیں کہاں کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ یہ بھی آ جائیں گے، ہم تو کبھی بھی نہیں کہتے، تمہاری تو کتابیں بھری ہوئی ہیں، اور تم اپنی جو محفلیں وہاں کے، اور سوشل میڈیا جہاں تمہیں پہچان نہیں سکتا کوئی، جہاں تم تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، وہاں تو یہ وہ بھونکتے ہیں کہ آپ کا تو دماغ کا پارا جو ہے نا، وہ جو دکھاتے ہیں نا کبھی کبھی ویڈیو، جو پارا بڑھتا اور اوپر سے شیشہ پھٹ جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے انسان۔ یہ اپنی ڈیفرنٹ آئیڈیز بنا کر وہ بکواس لکھتے ہیں کہ آپ کو تو اندازہ ہی شاید نہیں ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں یہ استاد کا دماغ خراب ہے، ایسے ہی غصہ کرتا ہے۔ بالکل میں کرتا ہوں غصہ، اور میں تا وقت موت کرتا رہوں گا ان معاملات پر انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، لفظ الجلالہ اوکے، رضیہ فعل ماضی آیا ہے، قد تاکید، لقد یقینی، قسمی جواب القسم، اتنا کچھ کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، اتنا کچھ فرما دیا۔ کن کے بارے میں؟ عن المؤمنین، یہ کون ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئیں گے؟ نہیں، یہ وہ تھے جو 1400 وہاں موجود تھے۔ کیسے پتہ چلا؟ اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اللہ تعالیٰ نے بات ہی مکمل کر دی، کل کو کوئی مزید کوئی ادھر ادھر نہ جائے۔ اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اذ کیا ہے؟ ظرف الزمان، کب؟ یہ جو راضی ہونا کب ہوا، کس وقت ہوا؟ اذ ظرف الزمان، وقت بتایا جا رہا ہے، کیا ہو رہا تھا اس وقت؟ فعل مضارع لایا گیا، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، فعل مضارع لایا گیا ہے، یہ نہیں کہ بیعت مکمل ہو چکی تھی۔ یبایعون، وہ بیعت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول دوران بیعت ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ اسی وقت ان سے راضی ہو گیا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا اور صحابہ نے لبیک کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے ان سے 1400 سے راضی ہونے کا عمل اسی وقت شروع ہو کر مکمل ہو گیا۔ لقد رضی اللہ، ہو چکا اللہ تعالیٰ راضی، فعل ماضی لا کے بعد مکمل کر دی گئی، یہ معاملہ طے ہو گیا۔ یہ 1400 صحابہ گئے، پار ہو گئے، جنت میں چلے گئے، لے گئے سب کچھ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا اعلان کر رہا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو جائیں، دین سے نکل جائیں، دین کے دشمن بن جائیں؟
وہ کام کریں جو دین کے خلاف ہے، وہ کام کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تزکیہ نفس کے خلاف ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے یا ممکن تھا؟ انسان اس 1.5 کلو کے دماغ کو استعمال کرے تو اس کو سمجھ آتی ہے، لیکن کیا کریں یہ شیعہ اور ان سے محبتیں رکھنے والے اور ان کے لیے دلوں میں نرم گوشے رکھنے والوں کا یہ 1.5 کلو کا کھاتا کام نہیں کرتا ہے، نہیں سوچتے سمجھتے۔ کیوں؟ یہ سب وہ لوگ ہیں جن کو قرآن کی آیات سمجھ نہیں آتی، ان کے اندر صرف جذبات بھرے ہوئے ہیں، ایموشنز پر چلتے ہیں، دماغ نہیں استعمال کرتے ہیں۔ اذ یباجعونک، وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے، کب کر رہے تھے؟ جب آپ نے انہیں پکار لگائی۔ کہاں کر رہے تھے؟ تحت الشجرۃ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جگہ کا بھی اعلان کر دیا، تحت الشجرۃ، حالانکہ کئی ضرورت نہیں۔ بڑی بات ہو، بڑا معاملہ ہو، بڑی چیز ہو تو ہم جب کوئی بہت بڑا کارنامہ کریں نا تو ہم وہ جگہ کی بھی آئیڈینٹیفیکیشن کر دیتے ہیں، حالانکہ یاد رکھیے گا اس شجرہ سے اس درخت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ درخت کو بڑا کوئی عالیشان بن گیا تھا اور جناب آپ اس درخت پہ چڑھاوے چڑھائے جائیں۔ یہ پاکستان، انڈو پاکستان کی یہ درخت اگر انڈیا پاکستان میں ہوتا نا تو پتہ نہیں وہاں اب تک کیا کچھ ہو چکا ہوتا، یا ترکی میں بھی ہوتا، یہ سب ایک ہی ہیں، یہ ترکی ہے، انڈیا، پاکستان، افغانستان، ترکمانستان، تاجکستان، قازقستان، جن کے ساتھ ستان لگے ہوئے ہیں، یہ سب ایک ہی جیسے دماغ ہیں ان کے، اور کئی ہندوؤں سے ادھار لیے ہوئے ہیں ان ساروں نے، اور ترکی والے پتہ نہیں کہاں سے لے لیا انہوں نے، حالانکہ وہ رومیوں کے ساتھ رہتے تھے، شاید یہ ان سے اثر لیا انہوں نے، کیونکہ وہ بھی شخصیت پرست تھے، وہ بھی جگہ پرست ہیں سارے، وہ جو عیسائی ہیں، وہ ان کے اگر ملکوں میں چلے جائیں تو کئی انہوں نے پلوں کے اوپر جناب وہ تالے لگا کر اوپر نام پتے لکھ کے اور پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں ان کو، ان کی خواہشات پوری ہوئی، کوئی دریاؤں میں پھینک رہا ہے، کوئی نہروں میں پھینک رہا ہے۔ عقل استعمال کرنے سے پتہ چلا واقعی جو میں نے ابھی بات کی کہ جیسے یہ ستان والوں نے سب کچھ ہندوؤں سے لیا ہے تو یہ ترکی والوں نے سب کچھ رومیوں سے لے لیا، عیسائیوں سے، کیونکہ ان کا بھی یہی معاملات تھے سارے اس طرح کے شرکیہ۔ الشجرہ کا تذکرہ صرف کیا گیا مقام کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے، کبھی کبھی بہت بڑا معاملہ ہو تو آئیڈینٹیفائی کر دیا جاتا ہے، لیکن کیا ہوا، ایک دفعہ ایک صحابی ہیں، صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ وہ گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے نماز پڑھنے کی جگہ بنایا، انہوں نے کہا کہ کیا ہوا ہے، نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو کیا کہ یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے بیعت ہوئی تھی۔ اچھا، وہ صحابی کہتے کہ بھائی ہم تو وہ درخت بھی بھول گئے، تم کون سی قوم، یہ کون سی قوم ہے؟ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ، یعنی تم ہی خوب ایک جگہ آتا ہے أَفَأَنْتُمْ أَعْلَمُ، کیا تم یعنی اچھا جانتے ہو؟ کئی ترجمہ کرنے والوں نے اس کا بارے میں یوں لکھ دیا کہ تم ہی زیادہ جانتے ہو، حالانکہ کوشچن تھا أَفَأَنْتُمْ أَعْلَمُ، یعنی کیا تم زیادہ جانتے ہو یا ہم جانتے جو اس بیعت میں شامل تھے؟ یعنی کمال ہے، اس کا مطلب اسی دور میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے جگہوں کو تبرک کا سبب بنا لیا۔ بہرحال وہاں پر وہ بعد میں درخت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کٹوا دیا گیا کہ لوگ آگے بڑھنے لگے تھے، پھر وہاں پر امیر جو پہلے عباسی خلیفہ تھے جعفر ابو منصور، انہوں نے مسجد بنوائی، اس کے بعد پھر وہ مسجد کی تجدید ہوتی رہی، آخری مسجد جو ہے پھر وہیں پر آج کل مسجد موجود ہے، جگہ کا نام شمیسی ہے، اور اس جو آخری دفعہ اس میں مسجد بنوائی وہ تھی عثمانی خلیفہ، کیا نام تھا اس کا، میرے خیال ہے محمود خان، شاید 1200 کچھ میں اس نے آخری جو اس کی تعمیر ہوئی تھی، وہ مسجد ابھی تک شاید اس کے آثار باقی ہیں، اگر آپ وہاں جائیں تو ایک مسجد ہے کہ دیواریں ہیں، تھوڑا سا میں نے شاید آپ لوگوں کو تصویر بھیجی بھی تھی، اگر موبائل میں دوبارہ بھیج دوں گا، اس کے کچھ دیواریں ابھی گری ہوئی باقی موجود ہیں، بیریکیٹڈ ایریا ہے، تو وہاں پر وہ درخت تھا وہ کٹوایا گیا تھا۔ بہرحال یہ تو درخت کی بات ہوئی۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، یعنی اب اس کا بعض نے یوں میننگ لیا کہ اللہ تعالی صحابہ کے دلوں کے ایمان اور اطاعت کے درجے کو خوب جانتا تھا، یہ رضاعت کا اعلان اس لیے بھی ہو گیا کہ انہوں نے فوراً لبیک کہہ دیا، لیکن بعض نے اس کے اندر ایک اضافہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے یہ جو ہے نا عالم ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے حالات کو اچھی طرح اللہ تعالیٰ جانتا تھا جب وہ بیعت کر رہے تھے، کہ ایک تو وہ اطاعت سے لبریز تھے، ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی اطاعت سے لبریز تھے، دین میں بھرپور تھے، دین میں پختہ پکے تھے، لیکن
کہیں ان کے دل میں کچھ جو ہے نا غمگینی بھی تھی کہ گویا کہ کفار قریش اس معاہدے کے ذریعے ہم پر حاوی ہو رہے ہیں اور ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ حاصل نہیں کر سکے. یعنی کہ انسان کچھ نہ حاصل کرے تو وہ غمگین ہوتا ہے، اور صحابہ جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ نہیں ہو رہا تھا، اور الٹا اپنا بھی نہیں ہوا اور ان کی باتیں ماننی پڑ گئیں. سو یہ صحابہ کے لیے قبول کرنا، یعنی انہوں نے اطاعت میں تو قبول کیا لیکن ان کو غم اور دکھ تھا اس کا. تو کچھ نے اعتراض کیا کہ نہیں، یہ صحابہ پر اعتراض درست نہیں ہے کہ انہوں نے بیعت جو ہے وہ ناپسندیدگی میں کی. تو لیکن بعض نے اس کا جواب یہ دیا ہے ان اعتراض کرنے والوں کو، انہوں نے کہا کہ نہیں، صحابہ نے بیعت ناپسندیدگی میں نہیں کی تھی، بیعت انہوں نے اطاعت اور راضی ہو کر کی تھی. ان کی جو بیعت تھی وہ راضی حالت میں تھی، لیکن ان کے دل میں کچھ غمگینی تھی جو نیچرل ہے. اگر ہم تھوڑا سا دماغ استعمال کریں تو نیچرل ہے. صحابہ وہی تو نہیں جانتے تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ایمان اور ان کے معاملات اور اللہ کے ساتھ جو تعلق میں یقیناً فرق تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہی اور وہ ساری اللہ تعالیٰ پر اعتماد توکل بڑا ہائی لیول کا تھا نا، کہ جو کچھ تو ہوگا اور اسی میں فائدہ ہے، جبکہ صحابہ کو تو وہ نبوت والا درجہ حاصل نہیں تھا. تو ایک عام انسان کے ناطے ایک غمگینی کی کیفیت لازمی تھی. اب وہ جو اعتراض جنہوں نے یہ کیا کہ نہیں، کہ غمگینی کی کیفیت تھی، یہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس میں وہ غمگینی والی بات شامل نہیں ہے یا یہ کراہت والی بات شامل نہیں ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اس بات کا جواب اگلے حصے میں موجود ہے. یہ بات بتا رہی ہے اگر دل میں یعنی غمگینی نہ ہوتی تو پھر سکینت کی ضرورت نہیں تھی. یعنی اگر دل میں غم نہ ہوتا کہ ہم بیعت تو کر رہے ہیں لیکن یہ ہماری سنی نہیں جا رہی، دل میں غم نہ ہوتا تو پھر یہ والی بات فَأَنزَلَتْ سَكِينَةً انزلت سکینہ، تو یہ جو سکینت ہے یہ والی بات جو ہے وہ نازل نہ ہوتی. یہ بات نازل ہوئی اور پھر فَأَنزَلَ آ رہا ہے، وَأَنزَلَ نہیں ہے، فَعَلِمَ ہے، وَعَلِمَ نہیں ہے. یہ امپورٹنٹ باتیں ہیں. اس کا مطلب فَعَلِمَ اس میں تعقیب ہے، یعنی بیعت بھی ہو چکی اور معاہدہ بھی طے پا چکا، یہ اس کے بعد ہے. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ. یہ تمام باتوں کے بعد کے ساتھ ساتھ رضا جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اس کا اعلان بھی اللہ نے کر دیا. فَعَلِمَ فَأَنزَلَ، پھر دیکھیں اللہ نے فرمایا وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک قریب کی فتح عطا فرمائی. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً، اور بہت سی غنیمت يَأْخُذُونَهَا جس سے وہ مستقبل میں لیں گے. یہ پھر مستقبل کے تمام غزوات. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو مغانم کثیرہ کی بات فرمائی تو اس کے بعد کسی کے دل میں شک نہ آئے کہ یہ نہیں ہو سکتا. اللہ عزیز حکیم، عزیز ہے، غلبے والا ہے، طاقت والا ہے، قدرت والا ہے. اس کے لیے یہ کیا مشکل معاملات ہیں کہ یہ غزہ کا معاملہ حل ہو جائے. صبر کے ساتھ چلیں، دعا کا دامن تھام کر رکھیں. جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو اللہ احساس عطا فرمائے، اور جو لوگ ذمہ دار ہیں روز قیامت یہ جواب دیں گے. جزاکم اللہ خیرا، فی امان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے.